بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدقہ فطر کے حوالے سے چند مسائل ذہن میں رکھیں۔ فطر کہتے ہیں روزہ توڑنے کو، روزہ ختم کرنے کو۔ تو چونکہ اختتام رمضان پر اللہ رب العزت مسلمانوں کو عید کی شکل میں ایک انعام فرما دیتے ہیں، تو اس موقع پر یہ حکم دیا گیا ہے کہ اس صدقہ فطر کو ادا کیا جائے، تاکہ جو غریب اور جو مسکین اور فقراء ہے وہ بھی اس عید کی خوشی میں شامل ہو سکے۔ اب صدقہ فطر کس پر واجب ہے؟ تین قسم کی شرطیں۔ پہلی شرط یہ ہے مسلمان ہونا، اس لیے کہ کافر پر صدقہ فطر نہیں۔ نمبر دو، آزاد ہونا، غلام پر صدقہ فطر نہیں۔ موجودہ دور میں غلاموں کا سسٹم ہے نہیں، یہ سلسلہ ختم ہو گیا۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ اپنے قرض اور اپنے حوائج اصلیہ اور اپنے اہل ویال کے ضروریات اصلیہ سے زائد اس کے پاس مال موجود ہو، مالک ہو اس کا، تو ایسی صورت میں اس پر صدقہ فطر واجب ہے۔ اگر وہ اپنے حوائج اصلیہ ضروری اسباب سے زائد اس کے پاس مال موجود نہیں ہے، اس کا مالک نہیں ہے، یا اس پر قرض چڑھا ہوا ہے، تو ایسی صورت میں صدقہ فطر اس پر واجب نہیں ہے۔ اب دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ صدقہ فطر کا نصاب کیا ہے؟ صدقہ فطر کا نصاب 52.5 تولہ چاندی یا اس کی جو قیمت ہے، 52.5 تولہ چاندی، یا اگر اس کی قیمت اس کے پاس موجود ہے جو حوائج اصلیہ سے زائد ہے، تو ایسی صورت میں اگر وہ صبح عید الفطر کی صبح صادق کے اندر اس کے پاس موجود ہو، یعنی صبح صادق کے وقت اگر اس کے پاس موجود ہو یکم شوال میں، تو ایسی صورت میں اس پر صدقہ فطر یہ واجب ہوگا۔ اگر اس کے پاس مال موجود نہیں ہے اور عید الفطر کے صبح صادق سے پہلے اس کے پاس مال آ گیا، اس لیے کہ اس پر سال گزرنا شرط نہیں ہے، تو اگر عید الفطر کے صبح صادق سے پہلے اس کے پاس اتنا مال آ گیا کہ وہ نصاب کی بقدر ہے، تو ایسی صورت میں اس پر صدقہ فطر ادا کرنا یہ لازم ہوگا۔ تو اپنے حوائج اصلیہ سے زائد جو اس کے پاس مال موجود ہے، وہ مال چاہے سونا چاندی کی شکل میں ہو، یا اس کے زیورات کی شکل میں ہو، یا نقدی کی شکل میں ہو، یا مال تجارت کی شکل میں ہو، تو بہر صورت پر اس پر صدقہ فطر ادا کرنا لازم ہے۔ اب یہاں پر یہ مسئلہ کہ صدقہ فطر کس کو ادا کیا جائے، تو صدقہ فطر کا مصرف بھی وہی ہے جو زکوٰۃ کا مصرف ہے، یعنی جن لوگوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے تو ان لوگوں کو صدقہ فطر بھی دیا جا سکتا ہے۔ جو غرباء اور مساکین ہیں، جو مستحق زکوٰۃ ہے، تو ان کو صدقہ فطر بھی دے سکتے ہیں۔ اب کس کی طرف سے صدقہ فطر ادا کیا جائے؟ تو نمبر 1 اپنی طرف سے، نمبر 2 اپنے نابالغ بچوں کی طرف سے اگر وہ مالدار نہیں، اگر وہ مالدار ہے تو پھر ان کے مال سے صدقہ فطر ادا کرنا چاہیے، لیکن اگر وہ محتاج ہے تو پھر ایسی صورت میں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے نابالغ بچوں کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرے۔ اور جو بالغ بچے ہیں، جو بالغ اولاد ہے، تو باپ پر اس کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ ان کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرے۔ ہاں، اگر اس پر احسان کر کے ان کی طرف سے دے دے اور ان کو بتا کر کے دے دے کہ میں تمہاری طرف سے ادا کر رہا ہوں، ان کی طرف سے بھی ادا ہو جائے گا۔ یا جو بیوی ہے، تو چونکہ شوہر پر یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ بیوی کا صدقہ فطر وہ ادا کرے، بیوی خود جو نا وہ اپنی صدقہ فطر ادا کرے گی، لیکن شوہر اگر اس پر احسان کر کے اس کو بتا کر کے یہ کہے کہ میں تمہاری طرف سے صدقہ فطر ادا کر رہا ہوں، تو اس کی طرف سے بھی ادا ہو جائے گا۔ اب یہاں پر یہ مسئلہ کہ صدقہ فطر کا مقدار کیا ہے، تو احادیث میں 4 قسم کی چیزوں کو بیان کیا ہے، 4 قسم کی چیزوں کا تذکرہ آیا ہے۔ نمبر 1 کشمش، نمبر 2 کھجور، نمبر 3 جو، اور نمبر 4 گندم۔ کشمش 3.5 کلو کے حساب سے جو مارکیٹ کی ویلیو، جو وہاں پر ابھی جو مارکیٹ میں ریٹ چل رہا ہے اس کے مطابق وہ ادا کیا جائے۔ اسی طرح کھجور ہے تو وہ بھی 3.5 کلو، جو ہے تو وہ بھی 3.5 کلو، مارکیٹ ویلیو معلوم کر لی جائے، جو مارکیٹ میں اس کی قیمت چل رہی ہے ابھی، تو اس حساب سے پھر اس کی قیمت جو اس کا صدقہ فطر بنتا ہے وہ ادا کیا جائے گا رقم میں۔ اور نمبر 4 ہے گندم، وہ احتیاطاً 2 کلو، جو مارکیٹ ویلیو نے، مارکیٹ کے اندر جو ابھی اس کا ریٹ چل رہا ہے 2 کلو گندم کا، تو اس کا حساب کر کے صدقہ فطر ادا کر دیا جائے۔ اپنی ذات سے، اپنی حیثیت کے مطابق
اعلیٰ سے اعلیٰ وہ صدقہ فطر ادا کرنا چاہیے۔ بعض لوگ صرف گندم کو ڈال لیتے ہیں، بھئی گندم تو اس آدمی کے لیے کہ جو بیچارہ مالدار نہیں ہے، غریب ہے اور اپنی حیثیت کے مطابق دے رہا ہے، تو جس کو اللہ رب العزت نے مالدار بنایا ہے، مال اور دولت سے نوازا ہے، تو اس کو چاہیے کہ اپنی حیثیت کے مطابق کرے، اعلیٰ سے اعلیٰ صدقہ فطر ادا کرے۔ اب یہاں پر ایک آخری بات جو لوگ پوچھتے رہتے ہیں کہ صدقہ فطر کو کیوں واجب قرار دیا گیا؟ یہ صدقہ فطر کیوں دیا جاتا ہے؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ تو صدقہ فطر کا مقصد یہ ہے، اور یہ اس لیے دیا جاتا ہے کہ روزے کے دوران روزہ دار کے جو اس سے جو بےہودگی یا جو فحش گفتگو ہوتی ہے، تو اس سے پاک کرنے کے لیے یہ واجب قرار دیا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر روزے دار کے روزے کی حالت میں جو بےہودگی یا فحش باتیں کی ہوتی ہے، تو اس سے پاک کرنے کے لیے، اسی طرح محتاج اور جو مسکین اور جو فقراء ہے ان کو اپنے خوشی میں شامل کرنے کے لیے صدقہ فطر کو واجب قرار دیا گیا ہے۔ تو گویا کہ صدقہ فطر کے دو مقصد ہیں۔ ایک مقصد تو یہ ہے کہ روزے کی حالت میں انسان سے، ظاہر بات انسان خطاکار ہے، گناہ گار ہے، تو زبان سے بعض اوقات غلط چیزیں بھی نکل جاتی ہے، تو وہ جو غلط چیزیں اور جو بیہودہ چیزیں اور جو بیہودہ باتیں انسان کی زبان سے سرزد ہو جاتی ہے، تو اس سے پاک کرنے کے لیے صدقہ فطر کو لازم قرار دیا گیا، اس کے ذریعے سے یہ گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ اس کے اندر جو فقراء اور جو مساکین اور جو غرباء ہے، تو ان کو اپنی اس خوشی میں شامل کرنے کے لیے صدقہ فطر کو لازم قرار دیا ہے کہ غرباء اور مساکین کو اس دن نماز سے پہلے ان کو بھی یہ مال دیا جائے، تاکہ وہ بھی اپنے گھروں میں اپنے بچوں کے لیے خوشی لا سکے۔ تو دو مقصد ہوئے، ایک یہ کہ گناہوں سے پاک کرنے کے لیے، اور دوسرا یہ کہ غرباء اور مساکین کو خوشی میں شامل کرنے کے لیے۔